الوفا نیوز رہے خبروں سے باخبر۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی جو ہے وہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ پورے ملک میں منائی جا رہی ہے۔ ہر سال ہم گڑھی خدا بخش میں بھٹو شہید کی برسی کا جلسہ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ گزشتہ 40 سال سے 42 سال سے جاری رہا، لیکن 44 سال سے جس لیڈر کی برسی منائی جا رہی ہے ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ محترمہ کی شہادت کی جب آپ نے خبر سنی کیا فیلنگز تھی وقار مہندی صاحب؟ پیروں کے تلے زمین نکل گئی تھی، ہوش اڑ گئے تھے، بالکل اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ایسا لمحہ تھا کہ جب قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مجھ پہ بھی اور میرے پارٹی کے ساتھیوں پہ بھی، ناقابل یقین اور ناقابل فراموش۔ سامعین ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں سی ایم ہاؤس میں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر جناب وقار مہندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹو صاحب کی جو ہے یوم شہادت کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، اور وقار مہندی صاحب کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ ان کارکنوں میں سے ہیں، ان جیالوں میں سے ہیں جو پارٹی میں سدا بہار لوگ ہوتے ہیں، تو یہ پارٹی کا ایک سمجھ لیں ایک تمغہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں لیکن مختصر ہوتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے، اس میں ایسے ہی لوگ پارٹی کی کامیابی کا باعث بنتے ہیں، اور ہم نے جب بھی پارٹی پہ برا وقت دیکھا تو وقار مہندی صاحب اور ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ تو آج ماشاءاللہ ان کو سینیٹر کا جو ہے وہ خطاب بھی ملا ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقار بھائی۔ وقار صاحب یہ بتائیے گا کہ کل بھٹو صاحب کی یوم شہادت ہے، تو جو ہے جو لاسٹ یوم شہادت تھی اس میں جو پیپلز پارٹی کا سسٹم تھا، کیا ابھی بھی وہی ہے سب کچھ یا ابھی مورل چینج ہوا ہے کچھ سیاسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی جو ہے وہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ پورے ملک میں منائی جا رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال ہم گڑھی خدا بخش میں بھٹو شہید کی برسی کا جلسہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ گزشتہ 40 سال سے 42 سال سے جاری رہا۔ میں نے 42 سال یوں کہا کہ ایک سال کووڈ کی وجہ سے، اور پھر پچھلے سال پھر رمضان کی وجہ سے برسی ہم گڑھی خدا بخش میں نہیں کر سکے، اور اس دفعہ بھی رمضان ہے، اس لیے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ برسی کی تقریبات جو ہیں پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ سطح پہ منعقد ہوں گی، اور اس سلسلے میں آج پورے پاکستان کے اضلاع کے اندر بھٹو شہید کی 44ویں برسی منائی جا رہی ہے، منعقد ہو رہی ہے تقریبات۔ آج لاڑکانہ میں بلال بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، وہ گزشتہ روز لاڑکانہ پہنچے، اور آج وہاں برسی کی تقریبات ہوں گی جس میں وہ وہاں ضلعی سطح پہ وہ شریک ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بہت سارے لیڈر گزرے، لیکن 44 سال سے جس لیڈر کی برسی منائی جا رہی ہے ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ ہمارے پڑوس میں بھی اور دوسری جگہ بھی مختلف سیاسی رہنما رہے، ان کے اپنے رہے، سب کچھ رہے، لیکن جتنی عقیدت و احترام کے ساتھ آج بھی شہید بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ ان کے کارنامے تھے، ان کی پاکستان سے محبت تھی، انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی ہے۔ مخالفین بھی انہیں مانتے ہیں، میں تذکر رہا ہوں، وہ ان کی جمہوریت کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ میں گزشتہ روز مراد محمد خان صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اور وہ ظاہر بات ہے ان کے بھٹو صاحب سے اختلافات ہو گئے تھے، پھر وہ اس جیل میں بھی رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب جیل سے رہا ہوا بھٹو شہید کو پھانسی ہوئی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، روڈ پہ بیٹھ گیا، یہ کیا کر دیا۔ اور اس وقت کے جو ان کے مخالفین تھے، چاہے وہ جماعت اسلامی میں کچھ لوگ تھے یا مسلم لیگ میں کچھ لوگ تھے یا دوسری جماعتوں میں، وہ بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن جو پی این اے بنا ہوا تھا اس کے چند جو لیڈران تھے وہ پیش رہے بھٹو شہید کو پھانسی دلوانے میں، ان کا قتل کرانے کے اندر۔ آپ کو میں بتاؤں کہ پروفیسر غفور صاحب مرحوم جو جماعت اسلامی کے ایک بڑے رہنما تھے، انہوں نے کئی موقعوں پر اپنی تقاریر کے اندر شہید بھٹو کی تعریف کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1977 کے اندر جب پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو پی این اے کے اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پہ ضیاء الحق نے شب خون مارا،
اور ان کی منتخب حکومت کو اس نے اس کا تختہ الٹا اور اقتدار پہ قابض ہو گیا. اور ایک جھوٹے مقدمے کے اندر، جو کہ ایک جھوٹا مقدمہ قتل کا شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ بنایا گیا، اس پر جو ہے ان کو سزائے موت دی گئی. اور جسٹس نسیم حسن شاہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات قبول کی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزائے موت تھی وہ دباؤ کا نتیجہ تھی. تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو معصوم تھے، بے گناہ تھے. ان کو جان بوجھ کر کے راستے سے ہٹایا گیا. اور ایک عوامی لیڈر کو جو کہ اتنا مقبول تھا، جس نے گلی گلی جو سیاست تھی ڈرائنگ روموں سے نکال کے گلی محلوں میں پہنچائی تھی، اور جس نے اس ملک کو ترقی دی تھی، جو جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو پاکستان کے 90,000 سے زائد قیدی ہندوستان کی قید میں تھے. اس نے 5,000 مربع میل کا جو پاکستان کی زمین تھی، سرزمین تھی، وہ واگزار کرائی ہندوستان سے. اور آپ کو میں بتاؤں، آپ کے ریکارڈ کے لیے بھی اور لوگوں کی معلومات کے لیے بھی، 5,000 مربع میل کی جو زمین ہے وہ کون سی ہے؟ وہ تھر کا وہ علاقہ ہے جہاں سے آج بلیک گولڈ نکل رہا ہے، جو کوئلہ نکلتا ہے. وہ علاقہ ہے جو ہندوستان نے قبضہ کیا تھا. آج وہاں سے حکومت سندھ نے اپنے وسائل سے اور اپنی مطلب پالیسی کے مطابق، اقدامات کے مطابق، اور بینظیر بھٹو شہید کے خواب کے مطابق وہاں تھر کول سے 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. بھٹو صاحب کی جب پھانسی کا فیصلہ ہوا تھا تو بھٹو صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور کوئی بھی مطلب ایسی مداخلت پارٹی نے نہیں کی تھی، جبکہ پروٹیسٹ ہوئے، سب کچھ ہوئے. آصف زرداری صاحب کی بھی جب گرفتاری کے لیے جو ہے وہ نیب کے لوگ آئے تھے تو زرداری صاحب نے انہیں چائے پلائی تھی، بٹھایا تھا، اور باقاعدہ جو ہے ان کو بڑی عزت کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے تھے. تو ابھی جو ریسنٹ جو یہ سابق پی ایم صاحب ہیں، خان صاحب، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ گرفتاری کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں، تو یہ گرفتاری کے لیے کیوں آپ مانتے ہیں ان کو لیڈر؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے لیڈر بنے، اور ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لیڈر بنایا. اور میں عموماً کہتا ہوں یہ پاشا کی آشا ہیں، پاشا کی آشا ہیں. اور اب اس کے بعد جن لوگوں نے بنایا ان لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ ان کا بنایا ہوا نمونے نے اس ملک کا کیا حشر کیا. اس پارٹی کو وقار مہندی نے کتنا ٹائم دیا، مطلب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس پارٹی کے ساتھ؟ مجھے اس پارٹی میں تقریباً کوئی 46 سال ہو گئے. 46 سال ہو گئے. میری جو سیاسی زندگی اور سیاسی کارکن کا جو سفر ہے وہ 5 جولائی 1970 سے شروع ہوتا ہے، جس دن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تختہ الٹا گیا. اس دن میرا پہلا دن ہے جو میں نے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تھا. ایک آپ کے بڑے قریبی ساتھی تھے راشد ربانی صاحب، کیا کوئی ایسا جلسہ، کوئی ایسی تقریب، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا تھا جس میں وقار مہندی ہو اور راشد ربانی نہ ہو، راشد ربانی ہو تو وقار مہندی نہ ہو؟ کتنا مس کرتے ہیں ان کو؟ بہت زیادہ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو دونوں ایک جان دو قالب والی بات تھی. تو راشد بھائی کے جانے سے مطلب بہت جگہ جاتا ہوں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بہت تنہائی محسوس کرتا ہوں. تو میں تو جب اس سی ایم ہاؤس میں آیا تو میں نے دیگر لیڈرشپ کی فوٹو کے ساتھ راشد ربانی کی فوٹو پہلے لگائی تھی. جو میرے ساتھ یہ فوٹو مظفر آباد میں جب یوم تاسیس کا جلسہ تھا تو وہاں کی ایک تصویر تھی. اور راشد ربانی ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہیں اور ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے. محترمہ کی شہادت کی جب آپ نے خبر سنی کیا فیلنگس تھی وقار مہندی صاحب؟ زمین پیروں کے تلے زمین نکل گئی تھی، ہوش اڑ گئے تھے، بالکل اوسان خطا ہو گئے تھے. اور یہ ایسا لمحہ تھا کہ جب قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مجھ پہ بھی اور میرے پارٹی کے ساتھیوں پہ بھی، ناقابل یقین اور ناقابل فراموش. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کبھی بھولی نہیں جائے گی، نہ محترمہ بینظیر بھٹو بھولی جائے گی. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں چاہے مخالف ہیں، وہ بھی بینظیر بھٹو کی قیادت کے، ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں. اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو.